بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کلاس 10 آج ہم چیپٹر نمبر 16 کے MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ والا MCQ ہے ہمارے پاس دی ڈائریکشن آف کنونشنل کرنٹ از۔ کنونشنل کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی کنونشنل کرنٹ میں ہم پازیٹیو چارجز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پازیٹیو چارجز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کنونشنل کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو ٹرمینل۔ تو بی والا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہوگا، فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو ٹرمینل۔ نیکسٹ ہے جی، وٹ ٹائپ آف الیکٹرک کرنٹ فلوز ان ون ڈائریکشن اونلی۔ کون سی کرنٹ کی ٹائپ ہے جو صرف ایک ہی سمت میں بہتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا ہے اس کی ایک ہی سمت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس بی والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ اگر ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کی بات کریں تو یہ اپنی سمت کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیوس کرنٹ ہوتا ہے اس کی بھی سمت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو کون سا کرنٹ ہے جو صرف ایک ہی سمت میں بہتا ہے؟ تو ہمارے پاس ڈائریکٹ کرنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، دا ڈیوائس یوز ٹو میئر الیکٹرک کرنٹ۔ الیکٹرک کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے، ماپنے کے لیے کون سی ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے؟ تو ہمارے پاس ایم میٹر جو ہوتا ہے یہ الیکٹرک کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وولٹ میٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہ وولٹیج کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اوہم میٹر یہ ہمارے پاس ریزسٹنس کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور واٹ میٹر ہمارے پاس پاور کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایم میٹر جو ہوتا ہے یہ کرنٹ کی میئرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، وٹ از دی فنکشن آف این الیکٹرو موٹیو فورس EMF سورس ان اے سرکٹ۔ یعنی کسی بھی سرکٹ کے اندر، کسی بھی کلوز سرکٹ کے اندر الیکٹرو موٹیو فورس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ تو الیکٹرو موٹیو فورس بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وہ انرجی جو بیٹری ایک یونٹ پازیٹیو چارج کو مہیا کرتی ہے تاکہ اسے ایک بند سرکٹ کے اندر گردش کروایا جا سکے۔ تو ہمارے پاس بی والا آپشن کریکٹ ہوگا، ٹو پرووائڈ انرجی، یعنی وہ انرجی جو بیٹری مہیا کرتی ہے ٹو ڈرائیو چارج تھرو دی سرکٹ، تاکہ ایک چارج کو گردش کروایا جا سکے ایک کلوز سرکٹ کے اندر۔ تو ہمارے پاس جو بی والا آپشن ہوگا یہ کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، دا ریلیشن شپ بٹوین وولٹیج کرنٹ اینڈ ریزسٹنس۔ وولٹیج کرنٹ اور ریزسٹنس کے درمیان جو تعلق ہے وہ کون سی مساوات جو ہے وہ صحیح طور پر بیان کرتی ہے؟ تو دراصل جو ہمارے پاس اوہمز لا ہوتا ہے وہ وولٹیج کرنٹ اور ریزسٹنس کے درمیان تعلق بتاتا ہے۔ تو اوہمز لا کی ہمارے پاس مساوات ہوتی ہے V=IR۔ تو ہمارے پاس اے والے آپشن میں گیون ہے V=IR، تو ہمارے پاس اے والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، وٹ ہیپنس ٹو دی ریزسٹنس آف اے میٹل کنڈکٹر۔ ایک میٹل کنڈکٹر کی ریزسٹنس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وین اٹس ٹمپریچر انکریزز، جب اس کا ٹمپریچر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو پیج نمبر 115 پہ ہمیں گیون ہے، ان موسٹ کنڈکٹر، زیادہ تر کنڈکٹرز کے اندر، سچ ایز میٹلز، جیسا کہ دھاتیں ہیں، دا الیکٹریکل ریزسٹنس انکریزز ود ٹمپریچر۔ الیکٹریکل ریزسٹنس ٹمپریچر بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، بیکاز اٹامک وائبریشن ریزسٹ الیکٹران فلو، کیونکہ اٹامک وائبریشنز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹران کے فلو میں رکاوٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یعنی الیکٹریکل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ ٹمپریچر بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس سی والا آپشن کریکٹ ہوگا، اٹ انکریزز، یعنی ریزسٹنس کیا ہو جاتی ہے؟ انکریز ہو جاتی ہے ٹمپریچر کے انکریز کرنے سے۔